السلام علیکم، بات کریں۔ وعلیکم السلام سر، کیا حال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں خیریت سے ہیں جاوید صاحب؟ بس کا دعا الحمدللہ، دعا الحمدللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے۔ کہاں رہتے ہیں آپ؟ سر میں سندھ حیدرآباد میں، پہلے آپ سے بات ہو چکی ہوں۔ اللہ آپ کو سلامتی عزت دے۔ آپ میتھ کے پروفیسر بتا رہے تھے نا؟ جی سر۔ واہ جی واہ، واہ جی، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ حکم کریں۔ سر یہ میرے دو کوشچن تھے۔ جی ہمارے یہاں ایک سر ڈیبیٹ چل رہی ہے، جیسے آپ کے پاس بھی کافی لوگ آتے ہیں نا کوشچن لے کے گالیوں کے، ہوں کہ یہ گالی ہیں، یہ ذاکرین۔ ہوں تو ہمارے ہاں جو یہ تقلید والے ہیں نا، ان کو کہا جاتا ہے مقصر۔ ہوں یہ ذاکرین کے حمایتی کو کہا جاتا ہے گالی، اور تقلیدیوں کو کہا جاتا ہے مقصر۔ تو یہ مقصر کی سر تھوڑا وضاحت کریں کہ یہ تو کیا دیکھیں، ہے؟ مقصر کوئی مقصر کی احادیث میں کوئی تعریف نہیں ہے کہ مقصر کون ہے۔ مقصر بولتے ہیں کوتاہی کرنے کو، تقصیر بولتے ہیں کوتاہی کو، کسی کے حق میں کوتاہی کیا جائے لیکن روایات میں مقصرین کا ذکر ہے۔ مقصرین کی اتنی شدید مذمت نہیں ہے جتنے غلات کی تکفیر ہے۔ تو ہمیں جو اس کے روایات سے پتہ چلتا ہے، وہ شخص جو اہل بیت علیہ السلام کے حق میں کوتاہی کرے، ان کے حق میں کوتاہی کرے، یعنی شاید عقیدے میں جس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے ان کے فضائل پہ اس طرح عقیدہ نہیں ہے، یا مثلا عملاً جس طرح طاعت کرنی چاہیے، جس طرح نصرت کرنی چاہیے، اس طرح نہیں ہے، تو اس کو کیونکہ اس کی تعریف نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے، جس طرح غلات کی ڈیفینیشن ہے ہمارے احادیث میں، مقصر کا ڈیفینیشن نہیں ہے، ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ تو جو ہمیں جو اندازہ ہوتا ہے اس سے یہی مراد نظر آتا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پہ اس طرح جس طرح ہے روایات میں، قرآن میں اس طرح ایمان نہ ہو، یا وہ کوتاہی کرے اہل بیت علیہ السلام کی خدمت کرنے میں، ان کی طاعت کرنے میں، تو اس کو شاید مقصر کہا گیا ہے، لیکن ان کی اتنی مذمت نہیں ہے جتنی غالیوں کی مذمت ہے۔ اب اب جو غالی جو ہے، جس کو بھی وہ ان جیسا غلو نہ کرے، اس کو مقصر کہتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں دیکھیں، عقیدے میں جو انسان کا عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کے مطابق، جس طرح اہل بیت علیہ السلام نے خود بیان کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی معرفی کیا، انٹروڈکشن دیا، اور قرآن نے دیا، اور خود اہل بیت علیہ السلام نے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کیا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ تم ہم کو اس طرح نہیں، جس طرح ہماری شان ہے اس طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن جتنا انہوں نے بیان کیا ہے ہمارا اعتراف ہونا چاہیے کہ جو انہوں نے بیان کیا ہم اس کی ایمان رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ان کے حقیقی مقام کو نہیں سمجھ سکتے، وہ ہمارے تصور سے بالاتر ہیں، اس کی بھی تصدیق ضروری ہے۔ جو اس طرح تصدیق کرے تو وہ مقصر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور جو اس طرح عقیدہ رکھے، جو اہل بیت علیہ السلام کے فضائل ہیں جو انہوں نے اپنے احادیث میں بیان کی، میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اور جو انہوں نے رد کیا کہ یہ ہماری شان میں نہیں ہے یہ باتیں، وہ اس پہ ایمان رکھتا ہوں، تو یہ شخص بالکل مقصر نہیں ہے، وہ بالکل ایک صحیح شیعہ ہے، جس طرح ہونا چاہیے، کیونکہ تشیع اسی کا نام ہے کہ آپ اہل بیت علیہ السلام کی باتوں کو مان لیں۔ غالی حضرات کی مشکل یہ ہے کہ جو غلو نہ کریں ان کی طرح، یعنی جو باتیں اہل بیت علیہ السلام نے نفی کیا، اہل بیت علیہ السلام نے اپنے سے نسبت نہیں دی ہے، اور وہ بناتے جاتے ہیں، جیسے ذاکرین ہیں، بیٹھ کے بناؤ بناؤ بناؤ، تو وہ جھوٹی باتیں یا غلط باتیں اہل بیت علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں، تو اس کو جو اس کو نہ مانے اس کو مقصر کہتے ہیں، تو ان کا یہ ٹھپا غلط ہے۔ جی سر۔ جی سر، وہ ایک اور وضاح دیتے ہیں ذاکرین یا ان کی جو حمایتی ہیں، کہ یہ جو قرآن میں رازقین جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا، رازقین، وارثین اور خالقین، تو یہ ورڈز کس لیے استعمال ہوئے ہیں، جبکہ خالق تو ایک ہی اللہ ہے اور رازق بھی اللہ ہی ہے؟ تو اس کی کیا وجہ ہے، یہ جمع کسی کا کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اور اس کی مہربانی کر کے تو تھوڑی جب وضاحت اہل کریں۔ بیت علیہ السلام نے فرمایا ہم خالق نہیں ہے، رازق نہیں ہے، تو بات ختم ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمیں سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ صیغہ کیوں استعمال ہوا ہے، تو ختم ہے۔ جب کہہ دیا کہ ہم نہیں ہیں، تو تصدیق لازم ہے، ایمان لازم ہے، اور اطاعت لازم ہے۔ تو دیکھیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور خالق ہے، لفظ خالق بندے پر بھی صادق ہوتا ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خلق کرتا ہوں مٹی سے، گل سے مٹی اور پانی کو ملا کر، اس سے میں پرندے کی شکل بناتا ہوں، اور اس میں پھونکتا ہوں، وہ پرندہ بن جاتا ہے، تو اس کو خالق کہا گیا، یہ خالق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تبارک اللہ احسن الخالقین، خداوند بہترین خالق ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی خلقت میں اور اللہ کی خلقت میں زمین آسمان کا فرق ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح خالق ہے نا، کہ وہ مٹی سے بناتا ہے، میں بھی ایک پیالہ بناتا ہوں، میں پیالہ بناتا ہوں مٹی سے،
میں مثلا میں کتاب بناتا ہوں، کاغذ سے میں کتاب بناتا ہوں، یہ بھی خلق ہے، وہ بھی اللہ نے جو لا شے سے انسان بنایا، اللہ نے دنیا نہیں، اللہ نے دنیا بنایا، ٹھیک ہے نا، ہے کہ نہیں بھائی؟ اور بھائی ہے کہ نہیں؟ بالکل سر بالکل جی اللہ تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے یہ سب، یہ اللہ نے بنایا ہے کہ جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے، دنیا اتنی بڑی ہے، اتنی عظیم ہے، دنیا میں اتنی اللہ کی حکمت ہے اور اللہ کی کرشمہ کاریاں ہیں، ہم بیان سمجھنا دور کی بات ہے، وہ بیان کرنا دور، تو اللہ نے یہ بنا دیا، تو اس اللہ کی خلقت میں، اور ہم جو خلق کرتے ہیں، مثلا کپڑا بنا دیا، کپڑے کو ٹیلر جو ہے درزی کپڑا بناتا ہے، وہ بھی خالق ہے، وہ بھی خالق ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ خالق بہت ہے دنیا میں، لیکن یہ خلقت سب ایک جیسے نہیں ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ خالق ہے اور دوسرا کوئی خالق نہیں ہے، تو اس سے ہم جو مراد لیتے ہیں وہ اور ہے، بندہ جو خلق کرتا ہے وہ صرف شکل عوض کرتا ہے اشیاء کی، میں نے جو کپ بنایا نا، یہ کپ میں نے بنایا، تو میں نے کیا کیا، میں نے مٹی کو لے کر مٹی کا شکل عوض کیا، میں نے کوئی چیز لاشعی سے چینج نہیں کیا، میں نے اس کا شرف مقدار اور شیپ چینج کیا، یہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات میں یہ ہے کہ بندے کا جو کام ہے، جو خلقت ہے، وہ یہ کہ شیپ ہم چینج کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ لاشعی سے کچھ بھی نہیں ہے، انسان ہے ہی نہیں، اس سے انسان خلق کرو، انسان کا روح خلق کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھے نا، ٹھیک ہے نا، اور پھر عربی زبان میں جو شخص معظم و نفسی ہے، معظم جو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتا ہے، جو اپنی تعظیم کا اپنے آپ کو بڑا اظہار کر، مثلا ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کہتا ہے ہم نے یہ کہا، ہم نے یہ فرمایا، ہم نے یہ کیا، تو وہ اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، وَنَحْنُ الْوَارِثِينَ وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے اگر جملے قرآن مجید میں ہوں تو اس سے وہ سیاق کو دیکھنا ہوگا، تو صرف اگر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اور بھی رازق ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے میرے بھائی، دوسرا کالر لینے دیں گے پروفیسر صاحب؟ لاسٹ کوشچن ہے میرا جی سر بولیں۔ سر، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم اہل بیت سے مانگ سکتے ہیں، ان سے رزق بھی مانگ سکتے ہیں، تو سر ہم درود میں تو ان کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، جو اہل سنت ہے ہمارے بھائی کہتے ہیں، ایک طرف تو آپ وہ محتاج دعائیں ہمارے لیے، آپ محتاج ان سے نہیں ہے مانگ یہ، بھی رہے ہو۔ جب اللہ سے ہم مانگتے ہیں نا تو یہ ہمارے لیے باعث برکت ہے، یہ جیسے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو یہ روایات میں موجود ہے، جب ہم درود سلام بھیجتے ہیں تو اس کا نفع ہمیں پہنچتا ہے، جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو ہماری احتیاج نہیں ہے، دنیا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجے تو ان پہ ذرہ فرق نہیں پڑتا، ان کی عظمت پر، اگر ہم درود بھیجتے ہیں، اے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت نازل کر، اس سے یہ ہوتا ہے ہم اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ ہم پہ رحمت نازل کر دیتا ہے، سمجھ میں آئی نا بات آپ کو، یہ ہماری روایات میں موجود، حدیث میں موجود ہے، اس طرح نہیں ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق پڑتا ہے، نہیں، یہ ہمارے لیے باعث تزکیہ ہے، ہمارے لیے باعث مغفرت ہے، ہمارے لیے باعث رحمت ہے، جب ہم درود بھیجتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے لیے، اوکے میرے بھائی، ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر، اللہ آپ کو تھینک یو عزت دے، ویری مچ۔ تھینک یو تھینک یو تھینک یو۔